نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا اور سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بخل یعنی کنجوسی کرنے والوں کی مذمت کا ذکر کیا تھا۔ اگلی آیت کریمہ سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کی مذمت کا بیان آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو بندہ پھر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، نہ کہ لوگوں کے سامنے تصویریں کھنچوانے کے لیے اور یہاں پر نام حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور شو آف کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث مسند احمد میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ استغفر اللہ۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ منافقین کی طرف بھی اشارہ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، زبان سے ایمان کا دعویٰ تھا، دل میں تصدیق نہیں تھی اور دکھاوے کا کچھ عمل کیا کرتے تھے، ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ اجر تو 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے، بہت دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس آیت کریمہ کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ سناؤ، مجھے سننا پسند ہے۔ انہوں نے سورہ نساء کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کی، نگاہیں نیچے تھی۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبک حسبک حسبک، عبداللہ کافی ہے، عبداللہ کافی ہے۔ اور جب عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ کیا آیت کریمہ ہے سنیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ کو بلائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی علیہ السلام ان کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، ان کے سامنے آپ کو پیش کریں گے گواہ کے طور پر۔ کیا مطلب؟ ہر امت کے رسول کو گواہی دینی اللہ، میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہی دے دی اور گواہی لے لی اور گواہ بنا دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع، سوالات کا مجمع حضور کے سامنے، آپ نے فرمایا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے حق نصیحت، حق وصیت، حق امانت ادا فرما دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی ہاتھ کی مبارک انگلی شہادت والی، حضور نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی اور عرض کیا اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام تو گواہی دے گئے، لے گئے، گواہ بنا گئے، ان کو رونا آیا۔ مجھے اور آپ کو رونا آتا ہے؟ آپ کو اور مجھے بھی کبھی رونا آتا ہے کل کی حاضری کے حوالے سے؟ آج اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہم تک پہنچی، حضور تو گواہی دے گئے، ہم کہاں کھڑے؟ کل کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں بھی رونا آتا ہے؟ ہماری ہارٹ بیٹ بھی کبھی اس وجہ سے تیز ہوتی ہے، ہماری فکریں کبھی اس وجہ سے آتی ہیں کہ کل ہمیں جواب دینا ہے۔ حضور علیہ السلام تو روئے ہیں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی، اللہ میں نے تو پہنچا دیا، تو ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا۔ ہمیں رونا آتا ہے کبھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اے نبی علیہ السلام کیا حال اور کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ جب ہر امت سے گواہ کو بلائیں گے ہم، اور آپ علیہ السلام کو ان لوگوں کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کل کی حاضری کا یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آج حضور کا پہنچایا ہوا قرآن ہمارے پاس سے، قرآن پاک، حضور علیہ السلام کی تعلیم ہمارے پاس ہے۔ مبارک ساعتیں، کوتاہی میں نے بھی کی ہے، ہم سب نے کی ہیں۔ آئیے اللہ سے مانگے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے دین کو فراموش کر رکھا تھا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ کل ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ حضور کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ آج ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ آج ہمیں توفیق دے ہم امت والے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ آج ہمیں توفیق دے ہم تیرے اس دین کو سیکھے بھی، سمجھے بھی، عمل بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس کے نظام کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، تاکہ اللہ کل تیرے سامنے سرخرو ہوں اور حضور کے سامنے ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمنا کریں گے، اور جنہوں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ یہ بھی عجیب مقام ہے قرآن کا۔ کفر کرنے والے اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے، کفر کو اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کو اللہ نے ایکویٹ کر دیا، برابر کر دیا۔ کفر کرنے والے اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے کیا آرزو کریں گے؟ کاش مٹی میں دبا کر ان کو زمین برابر کر دی جائے، انہیں کھڑا ہی نہ کیا جاتا حساب کتاب کے لیے۔ رسول علیہ السلام کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، اس آیت کریمہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اگلی آیت کریمہ ہے جس میں نماز کے بارے میں ایک ذکر آ رہا ہے، حالت جنابت کے بارے میں ایک ذکر آ رہا ہے، غسل کے تعلق سے بیان آ رہا ہے، اور تیمم کے تعلق سے بیان آ رہا ہے۔ اللہ کا کیا پیارا کلام ہے، وہ ہمیں طہارت کے مسائل بھی سکھاتا ہے، سبحان اللہ، وہ ہمیں پاکیزگی کا حصول وہ بھی سکھاتا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جان لو جو تم کہتے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے بارے میں تدریجاً دوسرا حکم آیا۔ اس سے پہلے البقرہ آیت نمبر 219 میں ذکر آ چکا ہے کہ شراب اور جوا، اس میں نفع کم نقصان زیادہ، چوکنے ہو جاؤ۔ اب بتایا جا رہا ہے یہ نشہ اتنا گندا عمل ہے، یہ تو تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دے گا، سمجھ جاؤ۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے ہو، نماز ادا نہیں کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا آخری حکم وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں، جہاں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں حتمی اور فائنل اور آخری حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک بات تو یہاں پر یہ ہے۔ دوسری بات ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں۔ اب یہ جنابت کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن پاک نے تو نہیں بتایا، یہ تو رسول پاک علیہ السلام نے بتایا۔ وہ لوگ جو منکرین سنت ہیں، جو سنت رسول علیہ السلام کا سرے سے انکار کرتے ہیں، حدیث رسول پاک علیہ السلام کو سرے سے نہیں مانتے، پتہ نہیں ان بیچاروں کو کیا سمجھ آتی ہوگی۔ وہ جنابت کسے کہیں گے؟ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئے گی۔ یہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ناپاکی جس سے پاک ہونے کے لیے ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ یہ تو حضور نے تعلیم دی ہے۔ تو سنت رسول علیہ السلام کے بغیر قرآن پاک کا سمجھنا ممکن نہیں، اور اتنا کہ پاکی ناپاکی سمجھ نہیں آئے گی تو باقی معاملات اور احکامات پر کیسے عمل کر سکیں گے؟ ایک اور نکتہ، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ حالت جنابت میں قریب جاؤ سوائے اس کے کہ راستے سے گزرنا ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یہاں ایک ذرا علمی بحث ہے اور فقہائے کرام نے بیان فرمایا، ایک سادہ انداز سے سمجھنے۔ الصلاۃ کا لفظ آیا، نماز اس کا ترجمہ ہے۔ الصلاۃ نماز کے مقام کو بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی مسجد۔ تو جب بندے پر غسل فرض ہو جائے تو مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ راستے سے گزرنا ہو۔ کبھی وہ حالت اعتکاف ہوتی ہے، مسجد میں آدمی ہوتا ناپاک ہو تو گزرنا تو پڑے گا۔ یا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھر اس طرح تھے کہ مسجد نبوی کے میں سے ہو کر گزرنا ان کو پڑتا تھا۔ تو اگر راستے سے گزرنے کی کیفیت پیش آ جائے، مسجد میں سے ہو کر جانا پڑ جائے تو گنجائش ہے، ورنہ حالت جنابت غسل فرض ہو جائے تو بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں رہ نہیں سکتا، الا یہ کہ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ مزید تفصیلات فقہائے کرام نے جو بیان فرمائی وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب تیمم کا بیان آ رہا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ،
او جاء احد منکم من الغائط، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، بیت الخلاء سے مراد، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے صحبت اختیار کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کر لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا۔ یعنی وہ کیفیات کہ جس میں آدمی کے پاس پانی میسر نہیں، یا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے پانی کا استعمال کرے گا تو مشکل ہو جائے گی، یا حالت سفر میں بہت تھوڑا سا پانی ہے کہ جو کھانے پینے کے معمولات میں استعمال میں آئے گا، یا پھر یہ ہے کہ تم بیت الخلاء سے آئے ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت اختیار کی اور پانی میسر نہیں، تو کیا کرو؟ تیمم کی اجازت دی گئی۔ مزید تفصیلی احکامات بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو جب پانی میسر نہیں ہے اور وضو کی ضرورت پیش آ جائے یا غسل کی ضرورت بھی پیش آ جائے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، وضو کی ضرورت پیش آ جائے یا غسل کی ضرورت پیش آ جائے، پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال سے پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کی تفصیلات ہیں، تو تیمم کر لینے کی اجازت ہے۔ تیمم ہے پاکیزگی کا ارادہ کرنا، اور مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شکل ہو، دیوار ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، یہ سب مٹی ہی کی جنس سے ہے نا، بس ان پر ہاتھ پھیرا، یعنی یوں رکھا ہاتھ اور چہرے کے اوپر پھیر لیا، اور دوبارہ اس پر مٹی پر ہاتھ رکھا اور کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا، جناب یہ پاکیزگی عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا دین کتنا پیارا ہے، ایسے بدلتے حالات میں جب پرابلمز آ جاتی ہیں تو دین فیسیلیٹیشن ہمیں دیتا ہے اور دین آسانی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے، آسانی وہ آسانی جو دین نے عطا فرمائی، یہ خود سے نکال کر آسانیاں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو دین نے آسانی عطا فرمائی اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 43 تک بیان مکمل ہوا، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ ان 43 آیات میں معاشرتی ہدایات کے حوالے سے کچھ شریعت کے احکامات کے حوالے سے گفتگو آئی، جیسے کہ وراثت کے احکامات بھی آئے تھے، اور اب یہ غسل کے بارے میں ذکر آیا، تیمم کے بارے میں ذکر آیا۔ اب جو سلسلہ کلام ہے اہل کتاب کے حوالے سے کچھ آیات میں ذکر آ رہا ہے، اور عرض کیا گیا تھا کہ سورہ نساء میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی ہے، اہل کتاب کا ذکر بھی ہے، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ اختیار کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی صحیح راہ سے بھٹک جاؤ؟ یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوبے اور حق کو فراموش کی، اب چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی راہ حق سے ہٹ جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار۔ یہ ایمان والوں کو تسلی عطا ہو رہی کہ تم ان کی فکر نہ کرو اہل کتاب کی، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہود کا ذکر آ رہا ہے، البقرہ میں بھی یہ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ من الذین ہادو، بعض وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے، تحریف کرتے، تبدیلی کر دیتے الفاظ میں جو وحی کے الفاظ ہیں۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ الفاظ البقرہ میں بھی ہے کہ زبان مڑوڑ کر الفاظ بدل دیتے تھے۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے سنیے اور پھر چپکے سے کہتے آپ کو سنوایا نہ جائے، معاذ اللہ، گستاخی کے الفاظ یہ یہود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں۔ وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور راعنا کہتے اپنی زبانوں کو مڑوڑ کر تانا زنی کرتے ہوئے دین کے معاملے میں، وہ راعینا کھینچ کر گستاخی کا انداز اختیار کرتے۔ یہ بات بھی البقرہ میں آئی کہ راعینا کا مطلب نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے، راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چروائے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کی گستاخیاں جن کا ذکر البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتے کہ سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، مگر یہ تو ہٹ دھرمی پر اڑ چکے تھے، اسی لیے گستاخیوں میں پڑے رہے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مسخ کر دیں،
پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف، او نلعنہم کما لعننا اصحاب السبت، یا ان پر لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی ہم نے۔ ہفتے والوں کا واقعہ، اصحاب السبت کا واقعہ الاعراف رکوع نمبر 21 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہود کی ایک بستی تھی اور انہوں نے حیلے اختیار کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کے تعلق سے، اور پھر ان کو بندر تک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کہا جا رہا ہے ایمان نہیں لاتے تو تمہارے چہرے مس کر دیں گے، یا ان کو تمہاری پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے، یا ان پر لعنت کی جائے گی جیسے کہ ہفتے والوں پر لعنت کی گئی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں شرک کی نفی، رد اور مذمت کا ذکر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا پس اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ بہت بڑا بہتان ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ بات جو آیت نمبر 48 میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے چل کر آیت نمبر 116 میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ شرک کی ہر شکل سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں ذکر آ رہا ہے کہ جو شرک کی روش پر آ جائے اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اس کے سوا جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی حقوق میں شریک کرنا، یہ مختلف قسمیں۔ ریاکاری کا رویہ بھی شرک کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہود کا بیان ہے، اپنے منہ اپنی تعریفیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو بالکل جاہل سمجھتے تھے، اور اپنی علم اور عبادت پر تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرما رہے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس کو چاہتے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم عبادت کے تکبر سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے، اس کی توفیق کے بغیر اس کی بندگی ممکن نہیں۔ میری اوقات یا ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ محفوظ رکھے۔ اور ایک بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فتیل کہتے ہیں وہ کھجور ہوتی ہے نا، اس کی گٹھلی اس کے اوپر دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی فرما رہے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، بھلا دیکھیے اللہ تعالیٰ پر یہ کس طرح جھوٹ یعنی بہتان باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور یہی صریح گناہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹی باتیں منسوخ کرنا، تنہا یہی گناہ ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ مزید اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا قصہ عطا کیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور شیطان کو مانتے ہیں، یعنی طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہود کا ذکر آ رہا ہے، یہود تو اللہ کو ماننے والے تھے، بتوں کو کیسے مانیں گے؟ مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے آگے گئے کہ یہ یہود مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے تھے۔ اور کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار تھا، وہ مکہ مکرمہ میں گیا اور مشرکین کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری مدد ہمیں چاہیے ہے۔ تو مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ ہمارے یہ بت ہے، تم ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور اس نے ملعون نے سجدہ بھی کر ڈالا اور کہا کہ تم بہت اچھے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ عطا کیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر، والطاغوت اور طاغوت پر۔ اور طاغوت کیا؟ شیطان کو بھی کہا گیا، اور مشرکین کے سردار کفر کے سرداروں کو بھی طاغوت کہا گیا۔ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے والے تھے یہود۔ ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور کافروں کو مراد مشرکوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ ہے یہود کی دین دشمنی کا معاملہ، اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر حق کی مخالفت پر اتنے آگے گئے، اتنے اندھے بن گئے کہ مشرک اور ان کے بتوں کو بھی اچھا کہہ رہے، اور ان مشرکوں کو ان مسلمانوں کے مقابلے میں اچھا کہہ رہے ہیں، حالانکہ شرک کی نفی تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب اندھا ہو جاتا ہے حق کی مخالفت میں تو اس کی مت ماری جاتی ہے اور وہ گمراہی کی انتہاؤں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر
شکل سے اور ایسے تعصبات کی ہر کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کا فیصلہ کر دے، لعنت فرما دے، تو کون ان کو بچا سکے گا؟ یہود کا مزید بیان آ رہا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے، کوئی اختیار یہ لیے بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہیں دیں گے، اتنے کنجوس اور بخیل ہیں، دنیا پرست۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے اپنے فضل سے، وہی تعصب اور حسد آ گیا۔ بنی اسرائیل سے نبوت دے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بس ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور انہیں ہم نے بڑا ملک عطا فرمایا۔ پچھلی کتابیں عطا ہوئی، رسولوں کو بھیجا گیا، بڑی بادشاہتیں عطا کی گئیں، لیکن فیصلہ کس کا؟ اللہ کا۔ اب اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی رکا رہا، یعنی اس نے حق قبول نہیں کیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت میں بڑا شدید بیان ہے جہنم کی آگ کے عذاب کا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا بے شک انہیں من قریب آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم اس کے سوا دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ استغفر اللہ، یہ پین ریسیٹرز، درد کو محسوس کرنے والے خلیات کھال میں ہوتے ہیں، انجیکشن کی سوئی لگتی ہے نا تب فیل ہوتا ہے، گوشت میں چل جائے فیل نہیں ہوتا۔ یہ سائنٹیفک ایفیکٹ اپنی جگہ، قرآن is not a book of science, it's a book of science، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ بار بار کھال نہیں دی جائے گی تاکہ جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آئیے اختتام پر مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے، شیطان کے حملوں سے بچا۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔